السلام علیکم۔ میری بہت ساری بہنوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں ذرا سا ہمیں بتائیں کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ ہم لوگ بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور بہت دیر تک آپ لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا، آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی، بہت حوصلہ اور ہمت ملے گی آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، لیکن کس وجہ سے دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اللہ سے مانگی ہیں وہ چیزیں فوراً سے ہماری جھولی میں آ جائے۔ بڑا دل کرتا ہے ایسا کہ جب ہم دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چیز مانگی ہے یہ فوراً سے ہمیں مل جائے، ہماری جھولی میں آ جائے، ہمیں دیر نہ کروائیے گا۔ تھوڑا سا سوری، میری بیٹی جو ہے وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو اگر اس کا تھوڑے سے بیچ میں آواز ہے تو اگنور کر دیجیے گا، معذرت میں اس کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ لوگوں کو میں سب سے بڑی یہ نشانی بتاتی چلوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا اور آپ لوگ دعائیں مانگتے جا رہے ہو تو سب سے بڑی نشانی دعا قبول ہونے کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں کی توفیق دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ دعا مانگتے ہو لیکن پوری توجہ سے نہیں مانگتے دعا کو، یعنی کہ مانگ رہے ہوتے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ دعا مانگ کیا رہے ہیں، آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی من پسند چیز یا آپ کا من پسند شخص آپ کو نہیں ملے گا اس طرح سے۔ اگر آپ لوگ دعائیں مانگتے جا رہے ہو اور آپ کا دل بڑا اداس ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ دعا مانگتے ہو آپ کا دل بڑا اداس ہوتا ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ دل اتنا اداس ہے، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کی عبادت بھی کریں تو اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، بہت دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے لوگوں کے رویوں سے، اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے سے، تو دل چاہتا ہے کہ انسان مر جائے، اسی طرح کا دل چاہتا ہے نا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو چن لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنے لیے چنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے باپ سے دور کیا گیا تھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی دیر تک دعائیں مانگی تھی، دعائیں مانگتے رہے کہ ان کی یاد میں وہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اللہ کے وہ پیغمبر تھے، اللہ کو کتنے قریب تھے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اپنے اسلام کے واقعات میں دیکھیں تو یہ واقعات ہمارے لیے ہی ہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہیں، ہمارے لیے اس لیے بنائے گئے تھے، ہمارے لیے اس لیے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ ہم لوگ ان واقعات کو سوچ کر، سمجھ کر اور سن کر اپنے دل کو سکون دے سکیں، اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ سکیں کہ جو پیغمبر تھے کتنے نیک تھے، اگر وہ آزمائش میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، تو ہم لوگ تو ان کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی آزمائش جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنی دیر بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت دیر سے دعا سنی۔ اسی چیزوں کو مد نظر رکھیے، اپنے دل میں، اپنے سامنے یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں دعا مانگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ چھوڑو اس چیز کو، چھوڑو یہ مجھے نہیں ملنی، میں دعا مانگ کر کیا کروں گا، اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ لوگ ایک چیز کو مانگتے چلے جاتے ہو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال تک مسلسل ایک ہی چیز کو مانگتے چلے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکالتا، آپ کے دل سے اس چیز کا خیال نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور عطا کرے گا۔
بہت سارے لوگوں کی یہ ہوتی ہے، مجھ سے بات ہوتی ہے کہ آپ میرا پسندیدہ شخص مجھے مل جائے، وہ مجھے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کا نکاح ہو چکا ہے تو کیا وہ مجھے ملے گا؟ تو میں آپ کو اس بات کا بھی آنسر دے دوں کہ دیکھیں، جب اس نے نکاح کر لیا، اس نے اپنے آپ کو ایک مقدس اور پاک رشتے کے اندر بند لیا، تو وہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ آپ خود کو جو ہے وہ اندھیروں میں رکھ رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں، آپ اس کے لیے نہ دعا کریں، آپ اس چیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہو۔ میں نہیں جانتا غیب کے علم کو، لیکن تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں غیب کے علم کو، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا چیز چاہیے، کیا چیز نہیں چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جب اس نے نکاح کر لیا تو آپ کی دعائیں رائے گاہ جائیں گی، آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی کا گھر خراب کر کر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے صبر کریں، شکر کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں۔ اگر آپ اس چیز کو سچے دل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں بڑی تڑپ ہے اور آپ کے دل سے وہ خیال نہیں جا رہا، تو آپ اس کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کریں کہ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں وہ چیز ضرور ڈال لے گا۔ اور سب سے بڑی دعا کی نشانی میں نے آپ کو یہی بتائی کہ دعا کا مانگنا، دعا کی توفیق ملنا سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو دعا کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ کو دعا کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ہو سکتا ہے کہ قبول نہ کرے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے، اور آپ کو قیامت والے دن اس کا اجر عطا کیا جائے۔ کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، میری اپنی کچھ دعائیں ایسی تھی جو میں نے تہجد میں مانگی تھی، اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ تہجد میں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میری جو تھی نا وہ تہجد میں نے بڑے دل سے مانگی، میں روزانہ اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی اور میں دعا مانگتی تھی، لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ تہجد میں بھی قبول نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ کو اس سے بڑا بہترین عطا کرتا ہے۔ تو مجھے میری زندگی میں اس سے بہت بہترین چیز آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا، تو مجھے پھر اس چیز کا نا جواب مل گیا۔ پتہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے تو نوافل بھی پڑھے، میں نے تو دعائیں بھی مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے تہجد میں بھی مانگا، تو آپ کو اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر کے آپ لوگوں کو آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں تھی، اس لیے آپ کو وہ عطا نہیں کی گئی۔ تو آپ کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے نا وہی ملتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنا دل نہ چھوٹا کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنانے پر قادر ہے، پوری دنیا بنانے پر قادر ہے۔ تو آپ جو چیز خواہش کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے وہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ کچھ چیزوں میں تاخیر ہوتی ہے، کہیں آزمائش ہوتی ہے، کہیں صبر کو دیکھا جاتا ہے، کہیں آپ کے شکر کو آزمایا جاتا ہے، کبھی کہیں آپ کو آزمایا جاتا ہے، اور کہیں اس چیز کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے جس کی آپ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، کیا وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ تڑپ رکھتا ہے آپ کے ملن کی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی یہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا، کرتا ہے، نہیں کرتا۔ اپنے ایمان کو مت ڈگمگائیں، بس یہ سوچیں کہ جہاں جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اور اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے اور آپ پھر بھی دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہو تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ کیونکہ جو دعائیں کی تاخیر ہوتی ہے لیکن دعائیں ترک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب میں میری ویڈیوز میں تھوڑا سا گیپ آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو مجھ سے لوگ کنسرن کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز میں گیپ کیوں آیا۔ پچھلے 2 سال سے میں ایک چیز کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ میری وہ دعا پوری کرے، تو 2 سال لگے مجھے اس چیز کو مکمل ہونے میں، اور اب الحمدللہ سے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس لیے ذرا ویڈیوز میں تھوڑا سے تاخیر آتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں، ہر چیز میں نا ایک وقت لگتا ہے۔ اب آپ کہیں کھیتی باڑی کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی آپ بیج بوتے ہو تو اس کا ایک مکمل پروسیجر چلتا ہے، ایک وقت لگتا ہے اس کو بڑے ہونے میں، پھر اس کو کاٹنے میں، پھر ہمارے تک آنے میں۔